رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اللہ کے مقدس ولیوں کے گستاخ نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے مقدس ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتے ہیں، وہ قبر میں بھی برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ لوگ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے مقدس ولیوں کے بھی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو سنی لوگ ہیں یہ سنی مسلمان کو کافر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ ان کی تقریر کو سنیں گے تو انہیں بولنے تک کا ڈھنگ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے جاہل ہیں، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یہ ایسا بولتے ہیں۔ انہیں قرآن پڑھنے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، انہیں حدیث پڑھنے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ بس گوگل پر گئے، حدیث کو دیکھا، اس کا ترجمہ دیکھا اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں روزانہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سنی مسلمان مزارات اولیاء پر جاتا ہے تو اس کو یہ مشرک بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنی جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو یہ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے یہ ہیلپ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان کا یہ کہنا ہے۔ آقا کے دیوانوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر مزارات اولیاء پر جانے کے بعد میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ یہ دعا نہیں کرتا ہے کہ پروردگار اب ہمیں عطا نہیں کرتا ہے، اے اللہ کے ولی اب تم ہمیں عطا کرو اور ہماری مدد کرو، کوئی ایسی دعا نہیں کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مزار پر گیا، مزار پر جانے کے بعد میں یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی غوث اعظم کے مزار پر گیا، مزار پر جانے کے بعد میں کہنے لگا غوث اعظم آپ میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ کیا کوئی ایسا کہتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ سب کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر غوث اعظم مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے، اگر خواجہ غریب نواز مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے، اگر حضرت نظام الدین اولیاء مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے، اگر حضرت حافظ شاہ جمال اللہ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے۔ الحمدللہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی مدد کرے گا غیر اللہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ رہتا ہے۔ اور جب ہم کسی کے مزار پر جا کر دعا کرتے ہیں تو اس وسیلہ، اس ولی کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ اور جہاں تک غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بات آئی، اگر دلیل کی بات کرو گے تو بے شمار دلیل موجود ہیں۔
قرآن کے اندر بھی بے شمار دلیلیں موجود ہیں اور حدیث کے اندر بھی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، مگر نیت یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو۔ یہ کفار مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ جب انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی طرح ہم بھی کتاب بنا سکتے ہیں، قرآن کی طرح ہم بھی کتاب کو پیش کر سکتے ہیں، اس وقت قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مثل ایک صورت بنا کر لاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سارے دوستوں کو بلا لو، اپنے سارے احباب کو بلا لو، مگر تم قرآن کے مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک دوسری آیت ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری، یعنی اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو اب یہاں پر نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ نماز اور صبر غیر اللہ ہے کیا نہیں ہے؟ یہ جاہل لوگ ہیں، جہالت کی بنیاد پر ایسا بولتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ کی کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، رسول کے مددگار اللہ اور جبرائیل اور متقی مسلمان ہیں، اور بعد میں ان کے مددگار فرشتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ تعالی ہے اور تمہارے مددگار رسول اللہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مدد کی بات چل رہی ہے، غیر اللہ سے مدد کی بات جو ہو رہی ہے، یہ مدد عارضی طور پر ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر سنی کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام نہیں ہے۔ حدیث پاک سنو، مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کی بارگاہ میں غسل کے لیے پانی لایا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ ایک دن غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیعہ جو چاہتے ہو مانگ لو۔ تو اب کیا یہاں پر میرے آقا نے شرک کر دیا؟ معاذ اللہ۔ آقا کو تو ان کے اکارڈنگ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ربیعہ جو چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، مگر رسول اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ربیعہ جو چاہتے ہو مانگ لو۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور اگر کوئی غیر اللہ عطا کرے گا مدد کرے گا تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہی تعلیم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اب حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر آقا کو تو منع کر دینا چاہیے تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، میں یہ کیسے بتاؤں؟ تو پتہ چلا سرکار سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس وجہ سے سرکار نے وہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا ربیعہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، بلکہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ربیعہ ٹھیک ہے اگر تم میرا پڑوس جنت میں چاہتے ہو تو تم سن لو، کل جب میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں رہوں گا تو تم میرے پڑوسی ہوگے، میں نے تمہیں اپنا پڑوس عطا کیا۔ تو اب یہاں پر
آپ سمجھیں، حدیث پاک کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں. یہاں پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے، تو پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اگر حقیقی طور پر کوئی مدد مانگے گا تو شرک ہو جائے گا. حقیقی طور پر ہم کسی ولی کے مزار پر جا کر مدد نہیں مانگتے ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی ولی مدد کرے گا تو اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اب اگر کوئی کسی ولی کے مزار پر جاتا ہے تو اسے مشرک مت کہنا، تم خود مشرک ہو. جو کسی کو مشرک کہے گا اور اگر وہ مشرک نہیں ہے تو وہ خود مشرک ہو جائے گا. تو اللہ کے مقدس ولیوں کے مزار پر جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. عزت ملتی ہے ان کے دربار سے، مرتبہ ملتا ہے ان کے دربار سے، بلندگی ملتی ہے ان کے دربار سے. اگر کوئی ننگا جاتا ہے تو کپڑا ملتا ہے ان کے دربار سے، کوئی بھوکا جاتا ہے کھانا ملتا ہے ان کے دربار سے، کوئی پیاسا جاتا ہے پانی ملتا ہے ان کے دربار سے. اللہ اکبر، ان کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت زیادہ بلند کیا ہے. تو کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرنا. یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. اگر تو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے گا، کسی ولی کی شان میں بے ادبی کرے گا، اگر ولیوں کو، اگر اللہ کے مقدس ولیوں کو تو گالیاں دے گا تو گویا کہ تو اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے اور اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے، اپنی قبر کو برباد کر رہا ہے. اگر ولی سے محبت نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، مگر خدا کے واسطے کسی ولی پر اعتراض مت کر. یہ اعتراض کرنے کی وجہ سے تو برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. تو کیا جانے ولی کیا ہے، تو کیا جانے ولی کی عظمت کیا ہے، تو کیا جانے ولی کا مرتبہ کیا ہے، تو کیا جانے ولی کی شان کیا ہے. اگر تو کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اگر تو حدیثوں کا مطالعہ کرے گا تو تجھے پتا چلے گا انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اب ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے جو یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرماتا ہے. اور اگر یہ کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اگر کسی کے لیے بھی یہ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے. اگر یہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے. اگر یہ دولت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے ان کی بارگاہ میں جائے اور اگر ولی دعا کر دیتا ہے اس کی شفا کے لیے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. اگر کوئی بھوکا جاتا ہے یہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھانا دے دیتا ہے. تو سب کچھ ملتا ہے ولیوں کے دربار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو عطا کیا ہے، ولیوں کو پاور دی ہے، ولیوں کو مرتبہ دیا ہے، ولیوں کو عظمت دی ہے. تو کبھی کسی ولی کی شان میں بے ادبی مت کرنا. اتنا سن لینا پہلے گستاخی کرنے سے پہلے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی شان میں بے ادبی کرنا گویا کہ اللہ کی شان میں بے ادبی کرنا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث قدسی ہے. غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ساری طاقتوں کا مالک رب العالمین ہے، ساری قوتوں کا مالک رب العالمین ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے. وہ فرما رہا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کر سکتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرو گے؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے ولی کے دشمنی کی وجہ سے، قبر کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے ولی کی دشمنی کی وجہ سے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے ولی کی دشمنی کی وجہ سے.